رضوان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آخر پرابلم کیا ہے آپ کی عمر کے میرے عمر کے لوگوں کو اور عورتوں کو کہ وہ ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں. وہ فون کو فون کرنے کے لیے تو استعمال کر لیتے ہیں, اس کے سوا کچھ کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. ان سے کچھ کہو کہتے ہیں بھائی ہماری سمجھ میں نہیں آتا, ہم دور رہنا چاہتے ہیں اس سے. کیوں گریزاں رہتے ہیں بھائی, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہر عمر کا آدمی ہر نئی چیز کو فوری طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ انسانی جبلت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے شروع میں لوگ مخالفت کرتے ہیں, پھر اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. اچھا, راغب وہ ہوتے ہیں جنہیں اس چیز سے زیادہ فیض مل رہا ہو. اب یہ بات آپ نے بالکل صحیح, مطلب میں آپ کے سامنے کتنی بار حاضر ہوا ہوں کہ بھائی مجھے اس فون میں یہ ذرا بتا دیجیے کیا غلطی ہو گئی, کیونکہ آپ کی ٹیکنالوجی مجھ سے زیادہ بہتر ہے الحمدللہ. ہم گریزاں نہیں ہیں. اول ہماری زیادہ ضرورت نہیں, یعنی ہماری گریزاں تو ہیں, یہ نہ نہیں کہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, ہیں بالکل ہیں, لیکن جن کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کی, بچوں سے مراد ہم نو عمر بچوں کی بات نہیں کرتے, جو کالج یونیورسٹی میں جا رہے ہیں وہ تو پڑھتے ہی لیپ ٹاپ اور اس کے ذریعے ہیں, ان کی مجبوری ہے تو ان کی ضرورت ہے بہت زیادہ. ہماری بہت زیادہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں جو فلاں نمبر کے آ گئے, اب 2.5 لاکھ کا فون آ گیا, 5 لاکھ کا فون آ گیا, اس میں یہ ایپلز ہیں اور یہ ایپس ہیں فلاں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سکھانے والا کوئی نہیں. آپ یقین یہ اچھی کیجیے, بات کہی ہے آپ نے. میری یہ بڑی خواہش ہے, دیکھیں ہم تھوڑا بہت جو سیکھے ہیں تھوڑا یوز کرتے ہیں اپنا موبائل, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم پھنس جاتے ہیں. ہم اپنے بیٹے سے, اپنی بیٹی یا بہو سے پوچھتے ہیں, اگر دفتر میں ہیں, ہمارے دفتر میں تو بڑے ٹیکنیکل لوگ ہیں نا لڑکے, ان کو بھی بلاتے ہیں, جب ہم ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں تو یہ ہم سے موبائل لیتے ہیں. کہیں گے دیکھیں سر یہ کیا نا آپ نے, یہ ٹھیک ہو گیا, یہ کہہ کے وہ چلے جاتے ہیں. یہی صورتحال میرے گھر میں ہے. میں ایک مسئلہ بچوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یار یہ پتہ نہیں میرے واٹس ایپ میں کیا خرابی ہو گئی, یہ بند ہو گیا, یہ چل ہی نہیں رہا ہے, فلاں نہیں. تو کوئی بھی آئے گا مجھے آ کر کہے گا یوں یہ ٹھیک ہو گیا, آپ نے بند کر دیا تھا نا, یہ ٹھیک ہو گیا. 5 منٹ دینے کو تیار نہیں. یعنی آپ کو آرام سے سمجھائیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے نہیں, گا. میں خواہش رکھتا ہوں کہ میں مزید جانوں, ایسا نہیں ہے میں گریزاں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اب میں جا کر کسی انسٹیٹیوٹ میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ہوں اس عمر میں. میری تعلیم گاہ یا میرا مدرسہ اور میرے بچے ہیں, بچوں کو فرصت نہیں ہے کہ وہ ڈیٹیل سے ہمیں سمجھائیں. 3 دفعہ مثلا میں ٹی وی دیکھتا ہوں, میں صرف ٹی وی دیکھ سکتا ہوں. اب اگر مجھ سے پہلے گھر والوں نے کسی نے یوٹیوب لگایا ہوا ہے, جی تو میں ان کو پلٹ کے نیوز اسپورٹس اس پہ نہیں لا سکتا. تو اچھا. میں انہیں آواز دیتا ہوں اور ڈانٹتا بھی کبھی کبھی ہوں کہ بھئی تم لوگ دیکھ رہے تھے تو اس کو واپس اس سسٹم پہ ڈال دیتے. تو بڑی 2 بٹن دباتے ہیں اور وہ سسٹم آ جاتا ہے, پھر آپ دیکھ لیجئے جو آپ کی پسند کی. ہماری یہی پسند ہے. ٹھیک, ہم نیٹ فلیکس میں دیکھنے میں کیا پرابلم. ہمیں سے لوگ کہتے ہیں ابو آپ فالتو بیٹھے رہتے ہیں, آپ فلمیں دیکھا کریں, آپ پروگرام دیکھا کریں. لیکن بھائی کس پہ دیکھیں کہ نیٹ فلیکس پہ دیکھیں. کیسے دیکھیں کہ لو یہ یوں یہ نیٹ فلیکس آ گیا, یہ کیا چلے گئے. ہم اس میں ذرا بٹن غلط دبا دیا, وہ کچھ پتہ چلا وہ سسٹم ہی. تو گریزاں بھی ہیں, یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور خواہش بھی ہے. یہ 2 متضاد میں بات کہہ رہا ہوں. اگر ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہو تو میرے خیال سے یہ بہت کام کی چیز ہے. اچھا, اس میں میں نے ایک معاملہ اپنے گھر میں دیکھا. جب کرونا آیا تھا تو ہمارے گھر یہ اخبار بلا کر آنے بند ہو گئے کہ وہ باہر سے کوئی بھی چیز اندر نہیں آ رہی, تو بند کر دیے گئے. میری بیوی بہت پریشان ہوئی, وہ ریگولر اخبار پڑھتی تھی, اخبار بھی, خبریں بھی, کالم بھی. اس نے کہا بھائی یہ بند ہو گیا, ابھی کیسے دیکھیں گے, ہم پڑھیں گے. تو میں نے کہا بھائی آن لائن پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو آن لائن پڑھنا نہیں آتا. میں نے کہا بھائی آپ دیکھیں, کھولیں, وہ ہو جائے گا. کہ نہیں میں یہ نہیں سیکھا ہوا یہ کس طرح آن لائن جاتے ہیں. پھر میں نے ان کو ذرا سا سمجھایا. وہ 1-2 بار ان کو سمجھانے میں ان کو ایک اخبار کا سمجھ میں آ گیا کہ کیسے اس اخبار کا گوگل پہ پہلے ٹائپ کریں گے, اس اخبار کی ویب سائٹ آ جائے گی, تو ویب سائٹ پہ تلاش کریں گے تو اخبار کھل جائے گا. لیکن وہ دوسرا تیسرا اخبار بھی دیکھنا چاہتی تھی. میں نے ان کو پھر اس کا بھی طریقہ بتایا.
جو پہلا ایک ہفتہ تھا اس میں انہوں نے مجھے اتنا پریشان کیا کہ یہ آپ نے جو اخبار بند کر دیا ہے نا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں پریشان بیٹھی ہوں، اخبار نہیں پڑھ پاتی اور مجھ سے نہیں کھلتا وہ. لیکن ایک ہفتے کے بعد جب وہ تھوڑی سی عادی ہو گئی نا، تو ان کی سمجھ میں آنے لگا کہ اچھا کیسے کھل جائے گا، کون سا صفحہ کیسے کھلے گا، ای پیپر کیسے کھلے گا، صرف کالم پڑھنے ہیں تو وہ کہاں پہ ملیں گے. وہ آہستہ آہستہ لرن کر. تو یہ ایک انسان کی قدرتی ایک صلاحیت ہوتی ہے خود سیکھنے کی. ہم جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا میں کمپیوٹر پہ کام کرتا رہتا ہوں جی جی ہے جی. نا، تو یہ کسی نے نہیں سکھایا، کیونکہ یہ جو سسٹم بنائے گئے ہیں کمپیوٹر کے یہ ایسے ہیں کہ وہ خود آپ کو سکھاتے ہیں. یعنی اس حد تک ہے. نہیں، میں آپ کی قطع کلامی بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. میرا پوتا کینیڈا سے آیا ہوا تھا، 6-7 سال کی عمر تھی. میری بیوی نے، جو مجھ سے زیادہ بہتر جانتی تھی اس سسٹم کو، اس نے کوئی چیز ان سے پوچھی. بڑا لاڈلا تھا، وہ پاس بیٹھ گیا. اس نے بہت دیر کر کے سمجھا دیا. تو اس نے پوچھا کہ سفیان تمہیں کیسے آیا؟ اس نے کہا دادو میں اس میں گھس جاتا ہوں. وہ ایک لفظ عام تھا. ہاں ہاں ہاں. تو وہ کرتے 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 دیکھیے آپ نے جو مثال دی ہے نا، میں نے وہی تو رونا رویا ہے نا. بھائی ہمیں ایک ہفتہ تو کیا، 7 دن نہیں 7 منٹ کوئی دینے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک کہا. مصروفیت کی وجہ سے ان کے اپنے کام ہیں اور ان کے لیے یہ چیز اتنی معمولی ہے، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے، یوں کریں یوں کریں یوں کریں، یہ بٹن دبائیں یہ بٹن ہو جائے گا بس. تو اگر وہ ہمیں 2-4 دفعہ، جیسے آپ کا رشتہ شریک حیات کا یا اہلیہ کا، شوہر کا بہت کلوز ہے، آپ نے بہت وقت دے دیا. اتنا وقت اگر ہماری عمر کے لوگوں کو ہمارے بچے یا بچوں کے بچے دے دیں تو ہم اس سے زیادہ فیض اٹھا سکتے سمجھ ہیں، جائیں اس کو. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. اچھا اس میں رضوان صاحب یہ جو ایک اور چیز مجھے لگتی ہے، اور وہ کیونکہ یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، پوری دنیا کا ہے. یہ ساری دنیا کا ہے، کہ بوڑھے لوگ جو ہے یا 60 سال سے زیادہ کے لوگ جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کرتے ہیں ٹیکنالوجی. اچھا اب یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک نفسیاتی بیریئر ہے بیسیکلی، اس میں نفسیاتی رکاوٹ ہے. اس میں نفسیاتی رکاوٹ کیا ہے؟ ایک تو خوف ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ خوف یہ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ واقعی لوگوں میں یہ خوف یہ ہے، اول یہ کہ کہیں غلط کلک نہ کر دیں، اور بٹن غلط ہاں ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس غلط کلک کے نتیجے میں کوئی نقصان نہ ہو جائے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ جو ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کی پرائیویٹ چیزیں ہیں، پرائیویسی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، وہ عام نہ ہو جائیں. مثلا آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں 1 to 1 واٹس ایپ پہ، آپ مجھے ایک پیغام بھیجنا چاہتے ہیں، آپ نے غلطی سے مجھے وہ پیغام بھیجنے کی بجائے ایک گروپ میں بھیج دیا جہاں 20 لوگ اور بھی تھے، وہ میرے ہی نام پیغام ہے. لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو پرائیویٹلی مجھ سے بات کرنی تھی جو آپ کو، وہ تو آپ نے 20 لوگوں کے سامنے گویا سر محفل کر دی، اور وہ ایک عام ہو گئی بات جن کو آپ کو نہیں بتانا چاہتے تھے. تو ایک خوف یہ پرائیویسی کے ختم ہونے کا. لیکن ایک جو سب سے بڑا اس پورے نفسیاتی بیریئر کا جو نچوڑ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو استعمال کریں، ناکام ہوں اور ہمیں بیوقوف سمجھا جائے، ہمیں ایسا سمجھا جائے کہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ گویا ان کا آئی کیو لیول کم ہے. یہ خوف ہے. نفسیاتی بیریئر بہت سے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا نا، ان میں سے سب سے طاقتور جو بیریئر ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک آدمی عمر کے اس حصے میں جہاں اسے وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے، اس کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے، وہ دنیا کے معاملات دیکھتا ہے. اب اس کو وہ اپنے بچوں سے سیکھے، وہ سیکھے. وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں خود کروں گا، اگر میں ناکام ہو گیا تو یار یہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ایک پہلے بیریئر. خوف کی تو میں تصدیق کرتا ہوں آپ سے. مطلب ابھی میرے بچے نے مجھے امریکہ سے تاکید کی کہ ابو پلیز آپ کسی ان نون ٹیلی فون کو نہ اٹھائیں، نمبر 1. نمبر 2 آپ کوئی غیر ضروری بٹن نہ دبائیں. یہ خوف پہلے سے تھا، یہ ڈبل کیوں ہو گیا کہ میرا 2 دفعہ ہیک ہو گیا. جی آپ کے بھی علم میں ہیں، اور لوگوں نے فرمائشیں کر کے پیسے مانگنے شروع کر دیے. ابھی میرے ہی نام سے ایک اور میری تصویر لگی ہوئی ہے، میرے نام سے ایک اور آئی ڈی کسی نے بنا دی.
فیس بک پہ. فیس بک. جی جی. اب میں دونوں تینوں خوف آپ نے بالکل صحیح کہا جو آپ نے کہا نا گریزاں ہیں. گریزاں ہم اس لیے کہ نمبر 1 ہمیں اپنی صدیوں کی اس تربیت کو مارنا پڑتا ہے کہ بڑے اور بچوں سے سیکھیں. حالانکہ سیکھنا چاہیے, ہاں. کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو ایک تو وہ رکاوٹ آتی ہے. دوسری رکاوٹ یہ آتی ہے کہ ہم اپنے طور پر اس میں, جیسے میرے پوتے نے کہا تھا نا کہ میں تو گھس جاتا ہوں دادو اس میں. اب اگر ہم گھس جائیں تو اللہ جانے کیا چیز بٹن دباتے, تو اسکیم اتنے ہیں جو روز ہم پڑھتے ہیں. ہماری کوئی بہت بڑی مالی حیثیت نہیں ہے, لیکن اگر تھوڑے بہت پیسے بھی ہمارے بینک میں ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کہیں کوئی بٹن دبانے سے, میں تو ایک مدت لگائی, میں نے 8-10 برس لگائے, بینک مسلسل کہتا رہا آپ کو کارڈ لے لیں. آپ کارڈ کیوں نہیں بنوا لیتے؟ آپ کارڈ ابھی میں نے بنوایا ہے, اے ٹی ایم کارڈ جو اے ٹی ایم. جی. اب وہ اے ٹی ایم کارڈ کو میں نے آج تک باکس میں جا کر یوز نہیں کیا. مجھے ڈر لگتا ہے آئی سائٹ کی کمی ہے, بٹن دبانے میں کوئی غلطی ہو, فگر لکھنے میں غلطی ہو جائے. میری بہو بھی کہتی ہے, اب میں ملازم کو دیتا ہوں کہ تم جا کے نا اتنے پیسے نکلوا لاؤ. تو یہ مشکل کام نہیں ہے, لیکن میری ہمت ہی نہیں پڑتی. بالکل تو صحیح کہا. اس کی وجہ یہ آپ نے بالکل صحیح موضوع آپ نے منتخب کیا ہے. میرے خیال سے اس پر آرائے آنے دیں, پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر ہم اس پر جی بالکل. ڈسکس کریں گے کہ ہم اس خوف کو, یا میرے جیسے عمر کے آدمی کو کیوں ان ساری سہولتوں سے میں از خود محروم ہو رہا ہوں, جو مجھے یہ موبائل دے سکتا ہے, جو میرے وقت گزاری کا سبب بن سکتا ہے. چونکہ اب میں تنہائی کے مرحلے پر ہوں تو مجھے کوئی سہارا چاہیے, اور اگر یہ موبائل نہ ہوتا تو بہت سے لوگ تو کووڈ میں ویسے ہی مر جاتے. جی بالکل صحیح کہا. دیکھیں ایک دنیا ہے پوری, بالکل دنیا. اور وہ دنیا آپ جب چاہیں کھول سکتے ہیں. آج کی دنیا میں عمر رسیدہ افراد, عمر رسیدہ سے میری مراد ہے وہ لوگ جو گھر پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں اور سوشلی زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے, آتے جاتے کم ہیں, ان کے لیے تو دنیا بدل گئی ہے. کہ اگر ان کے پاس فیس بک ہے, پاکستان میں فیس بک کیونکہ بہت پاپولر ہے, اور اگر وہ یوٹیوب سے آشنا ہے تو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. وہ موسیقی سن رہے ہیں, وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں, وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے شاعری سن رہے ہیں. اچھا فیس بک پہ آگے جاتے ہیں تو ان کے سارے دوستوں سے وہ کنیکٹڈ ہیں, مختلف گروپ سے کنیکٹڈ ہیں, جو ان کے 1000-2000 دوست ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز ان کے علم میں آ رہی ہیں. آپ کی ایکٹیویٹیز دوسروں کے علم میں آ رہی ہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو دوسروں کے علم میں آ رہا ہے, آپ رائے دے رہے ہیں, آپ پوسٹ ڈال رہے ہیں. مصروفیت آپ کے پاس آ گئی ہے. لیکن ایک جو چیز جو ایک چیز مجھے لگتی ہے نا, یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, دراصل یہ نوجوانوں کے حساب سے ڈیزائن کی جاتی ہے. ٹیکنالوجی ہمیشہ بوڑھے لوگوں کے لیے ڈیزائن نہیں کی جاتی. ٹیکنالوجی اور کیوں, اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, کیوں ڈیزائن کی جاتی ہے؟ ڈیزائن جو کی جاتی ہے اور اس کو اڈیپٹ بھی وہی کرتے ہیں. آپ غور کریں, جوان جو ہے نا سب سے پہلے پک اپ کرتے ہیں اس کو. اس میں ہر روز تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. آج فارمولا کچھ ہے, کل کچھ ہے. آج ڈیش بورڈ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, کل وہ بدل جائے گا, وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. ایپ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گی, اس کا ڈیزائن بدل جائے گا. تو نوجوان جس کا تازہ ذہن ہے, جی بالکل, جس کی حافظہ بہتر ہے, جس کی یادداشت اچھی ہے, جس میں امنگ بھی ہے. اب ہم میں تو وہ امنگ بھی نہیں رہی نا کہ ہم کیوں کریں. تو گریزہ ہم اس لیے ہیں کہ کچھ ہمیں سیکھنے میں مدد دینے والے لوگ توجہ نہیں دیتے. نمبر 2 یہ کہ ہمیں خوف لاحق ہوتا ہے. اچھا رضوان بھائی, اس میں مجھے ایک چیز اور بھی لگتی ہے کہ نا ہم لوگ جب ہم اپنی عمر تو گزار چکے نا ایک طرح سے, کہ ہم نے اپنی ایکٹیو زندگی گزار لی, بس ٹھیک ہے. اب جو ہے اب ہمارا جو بدن ہے نا وہ زوال پذیر ہے. یہ طے ہے نا کہ بعض اوقات آپ کے ہاتھ آپ کے قابو میں نہیں, کبھی پیر قابو میں نہیں, کبھی دماغ قابو میں نہیں. اچھا نظریں آپ کی اور ہماری کمزور ہو رہی ہیں, بالکل. سماعت ہماری اور آپ کی کمزور ہو رہی ہے, اور یادداشت جو ہے ہماری آپ کی کمزور ہو رہی ہے. ڈر یہ لگتا ہے گویا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نظریں کمزور ہونے کی وجہ سے وہی غلط کلک نہ کر دیں, کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ. اچھا دماغ کی جو پروسیس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا, ایک جو وہ ہوتی ہے وہ بھی سلو ہو جاتی ہے. یعنی میں اور آپ کسی بات کو سمجھنے میں زیادہ وقت لیں گے
بنسبت اس آدمی کے جو 20 سال 40 سال 30 سال. اخلاق صاحب بالکل صحیح کہا. آخر چونکہ پروگرام میں ہمارا وقت بھی کم ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہی عرض کی تھی کہ اب ہم عمر کی اس منزل پر ہیں کہ ہمیں کوئی ٹھنڈے دل سے بٹھا کر زیادہ تفصیل سے سمجھائے. تفصیل سے سمجھانے والے اپنا وقت ہمیں نہیں دیتے, جس کے نتیجے میں ہم ان ساری اچھی چیزوں سے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس سے محروم ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور یعنی گویا یہ ہے کہ اس عمر کے لوگ گریزاں اس طرح نہیں ہیں کہ گویا اس ہم چڑھتے نہیں ہیں. بالکل ہم پسند, ایسا نہیں کہ ہم ناپسند کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں بری چیز ہے. نہیں, نہایت بہترین چیز ہے, نہایت کام کی چیز ہے. لیکن اب ہم ظاہر سیکھنے کی عمر سے, اب یہ تو کہہ سکتا نا کہ سیکھنا تو لحد تک ہے, قبر تک نہیں. لیکن اصل میں دیکھیں وہ جو چیز, وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو سیکھنے کے جو پروسیس ہے نا, جو اس کا عمل, وہ بہت چھوٹا سا ہے. اگر کوئی ڈھنگ سے سمجھا دے تو آپ, مثال کے طور پہ آپ نے نیٹ فلکس کا ذکر کیا. نیٹ فلکس کا اگر آپ کو لگانی آ جائے اطمینان سے, صرف آپ ریموٹ سے دبائیں اور نیٹ فلکس آپ چلا لیں, تو آپ کے سامنے سینکڑوں ہزاروں فلمیں. اسی طرح ساری دنیا میں جو یوٹیوب ہے, پتہ نہیں کیا کچھ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. اور اب تو زمانہ وہ آ گیا ہے کہ وہ سب آپ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹلی. تو وہ ظاہر دنیا کھل جائے گی. تو بس خدا کرے کہ ہمیں اور آپ کو جو نوجوان نسل ہے وہ سمجھائے, وقت دے اور بتائے کہ کس طرح آپریٹ ہوتا ہے سسٹم. بس میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ بہت ہی اچھا, ہم نے صحیح معنوں میں کوئی مکمل بات نہیں کی, اس میں بہت سارے پہلو ہیں. جی بالکل. اب جب یہ پروگرام آن ایئر جائے گا, ڈاؤن لوڈ ہم کریں گے اور لوگ ہمیں تجاویز دیں گے, تو میرے خیال سے آئندہ 2-3 ماہ کے بعد ہم لوگوں کی آرائے لے کر اس موضوع کو زیادہ بہتر انداز سے دور کریں, تاکہ میں اس طرف بیٹھ کر یہ ملال نہ کروں کہ یار مجھے سکھانے والا کوئی نہیں. صحیح کہا. ایسا کریں. بہت شکریہ رضوان صاحب. بہت مہربانی.